آج کا انسان کہتا ہے پیسہ تو پہلے سے زیادہ آ رہا ہے مگر سکون نہیں، گھر میں چین نہیں، بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، آخر برکت کہاں چلی گئی؟ سوال یہ نہیں کہ رزق کم ہے، سوال یہ ہے کہ برکت کیوں نہیں؟ نمبر 1، برکت کا مفہوم کیا ہے؟ آج سمجھیے اس بات کو۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ ہونا نہیں بلکہ کم میں کفایت، سکون، صحت، اطاعت اور خیر کا جمع ہو جانا، یہ تمام چیزیں برکت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے۔ معلوم ہوا برکت کا تعلق تقوی سے ہے، صرف محنت سے نہیں۔ نمبر 2، حرام کمائی برکت کے خاتمے کی پہلی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کمائی میں سود، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، ناپ تول میں کمی، ملازمت میں وقت کی چوری شامل ہو تو مال تو آتا ہے مگر برکت نہیں آتی۔ حرام مال وقتی فائدہ دیتا ہے، دائمی سکون نہیں دیتا۔ نمبر 3، نماز اور رزق کا تعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نماز کا حکم دیا اور ساتھ ہی رزق کا وعدہ کیا۔ جو شخص نماز میں غفلت کرے، فجر چھوڑ دے، کاروبار کو نماز پر مقدم کرے، وہ برکت کیسے پائے گا؟ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی رزق کی تنگی کا سبب بنتی ہے۔ آج ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں نہیں لی جاتی ہیں، پھر شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں سکون نہیں۔ نمبر 5، صدقہ چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں دینے سے کم ہو جائے گا، حالانکہ صدقہ برکت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی کثرت، حرام نظروں کا عام ہو جانا، جھوٹ، وعدہ خلافی، موبائل میں فحاشی، یہ سب دل کو سخت سے سخت کرتے ہیں اور برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہ رزق کی برکت کو جلا دیتے ہیں۔ کیا ہماری کمائی واقعی حلال ہے؟ کیا ہم نماز کو کاروبار پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں صدقہ کا نظام ہے؟ کیا والدین ہم سے راضی ہیں؟ کمائی کا جائزہ لیں، حرام چھوڑنے کا عزم کریں، نماز کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، والدین کی خدمت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ قرآن کریم میں ہے استغفروا ربکم، ایک اور جگہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ استغفار رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ برکت بینک بیلنس سے نہیں آتی، برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کم میں سکون، اولاد کی اطاعت، گھر میں خیر، بیماریوں سے حفاظت، تو ہمیں رزق کے ساتھ تقوی کو بھی جوڑنا ہوگا۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجئے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے واسطے دعا کیجئے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔